مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں پر ایک باندی آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہی یہ بات سنی، آپ وہاں سے چپکے سے اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو وحی کا پورا واقعہ سنایا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے اور پھر سارے کا سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عیسائی عالم کے پاس گئے۔ انہوں نے اسے یہ خواب سنایا تو اس عیسائی عالم نے یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت تم انسان ہوگے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں بہت سچے ہو تو بہت جلد تمہارے علاقے میں نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور وفات کے بعد خلیفہ بنو گے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن کے ایک بوڑھے عالم کے گھر میں رکے۔ اس بوڑھے عالم نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر انہوں نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تمیمی خاندان سے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم مجھ کو اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس بوڑھے عالم نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تمیمی خاندان کا ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا تو وہاں ان کی ناف کے اوپر ایک دانے دار بال موجود تھے، جس کے اوپر عالم پکار اٹھا، کہنے لگا، پروردگار کعبہ کی قسم، بے شک تم وہی ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام سے فارغ ہو چکے تو رخصت ہونے لگے تو اس وقت ان کے پاس ایک شاعر آیا اور کہنے لگا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ
का इंतज़ार ना होता तो हम इस वक़्त तक सब्र ना करते। अब आप आ गए हैं तो इनसे निपटना आपका काम है। ये बात उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज में लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर तशरीफ़ लाकर दरवाज़े पर दस्तक दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो इसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इन अशार के मुतल्लिक किसने बताया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले दूसरे तमाम नबियों पर आता था, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हर दुख तकलीफ़ और मुश्किल में साथ रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहद मोहब्बत थी और आप अपने हर काम में हज़रत अबू बकर से मशवरा ज़रूर किया करते थे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और तमाम खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा कराम के ऊपर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।